السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 47 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے۔ تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اسی لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لیا ہے، آپ اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی بصارت لے لی ہے، آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور جس کے ایمان نہ لانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے، آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے۔ لہذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہوں۔ گویا فرمایا گیا کہ کفار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہیں، لیکن صرف سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم میں ازلی ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نہ نصیب ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابوبکر و عمر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔
آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد و عناد کے سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی، مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو خبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی ہیبت و وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو آج کارآمد ہوتی وہ بجا نہ لائے، تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے۔ نیز خبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے، پھر قیامت کے دن کے ہولناک اور دہشت آمیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔ آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے، اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو عنقریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور کفار دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت و رسوائی آپ کی حیات دنیا ہی میں دکھائے گا، چنانچہ بدر وغیرہ میں ذلت و رسوائی دکھائی گئی، اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔
اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی۔ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور طاعت و ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے۔ تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی۔ جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا، تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب